السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في مقام آخر: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے، وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، اعلیٰ کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. صاحب اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماں اور بہنوں، اللہ مالک العلام کا بے حد احسان ہے کہ اس مال کے کائنات نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے اللہ ہم سب کا آنا، مل کر کے بیٹھنا، اللہ اس کے رسول کی باتوں کا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے ہم سب کے لیے دنیا آخرت میں مشکلات سے نجات کا ذریعہ بنائے. قرآن مجید کے دو مقام آپ احباب کے سامنے تلاوت کیے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے. دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو پڑھ کے، سمجھ کے، سیکھ کے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً قرآن اور حدیث ہم سب کو زندگی گزارنے کے طور اور طریقے سکھانے کے لیے رب العالمین نے قرآن کو اتارا، اور قرآن کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس کو ہم حدیث بولتے ہیں، اللہ ہمیں ان کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اس قرآن کو پڑھا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو پڑھا، ان کو سمجھا، ان کو سیکھا، ان کو پرکھا اور اپنی اصلاح کر کے قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارا اور رب کی نظر میں وہ کامیاب ترین ہو گئے. اللہ احکم الحاکمین ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور بدترین ہیں وہ لوگ کہ جن کی زندگی میں قرآن بھی آیا، حدیث بھی آئی، وہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا بھی ہوئے، لیکن اس قرآن سے اور حدیث سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اس سے کچھ نہ سیکھ سکے، اس کے مطابق اپنی زندگیاں نہ بنا سکے، اپنی اصلاح نہ کر سکے، اپنی دنیا اور آخرت پر توجہ نہ کر سکے اور اپنی اصلاح کر کے کامیاب لوگوں میں شامل نہ ہو سکے. اللہ ایسے بد نصیب لوگوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. رب العالمین اعلان کرتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، اور بات کرو تو سیدھی اور صاف بات کرو. صاف بات کرنی ہے، سیدھی بات کرنی ہے، سچی بات کرنی ہے، سچی بات کرنی ہے، نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ جھوٹوں کا ساتھ دینا ہے، نہ جھوٹوں کی محفل کا حصہ بننا ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم. رب العالمین نے اصول بیان کر دیا زندگی گزارنے کا. سب سے پہلا کہ اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارنی ہے اور سچ بولنا ہے، سچوں کا ساتھ دینا ہے. قرآن مجید کا دوسرا مقام: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. جھوٹے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا، فریب کرنے والے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا، دھوکہ اور مکاریاں کرنے والے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا. سچ بولنا ہے، سچے تمہارے دوست ہونے چاہیے، سچوں کا تمہارا ساتھ ہونا چاہیے. فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم. اللہ احکم الحاکمین تمہاری زندگی کے جتنے معاملات ہیں جو تم چاہ کر بھی درست نہیں کر پا رہے، سچ بولو، سچ کا ساتھ دو، سچے تمہارے دوست ہوں، سچی تمہاری محفلیں ہوں، سچے تمہارے یار بیلی ہوں. اللہ احکم الحاکمین سب سے پہلا انعام یہ کرے گا، تمہارے زندگی کے جتنے معاملات ہیں، تمہاری آخرت کے جتنے معاملات ہیں، اللہ ان تمام کے تمام معاملات کو درست کر دے گا.
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. دوسرا انعام رب کیا کریں گے؟ تمہاری زندگی 30 سال 40 سال 50 سال 60 70 80 90 100 سے گزر چکی ہے، تمہاری زندگی کے جتنے گناہ ہیں سچ بولنے کی وجہ سے اور سچی محفلوں کو اٹینڈ کرنے کی وجہ سے، سچے لوگوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے اللہ تمہارے اعمال کو درست بھی کر دے گا، اللہ تمہارے تمام تر گناہوں کو معاف بھی کر دے گا. اور فرمایا اسی میں اطاعت ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی کو پا لیتا ہے. اللہ ہمیں ایسی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کا دوسرا مقام تیسرے پارے کی، یعنی کہ قرآن مجید کا آخری پارہ 30واں پارہ، اس کی سورۃ البلد، اس کے اندر رب العالمین اعلان کر رہے ہیں الم نجعل لہ عینین، کہ انسان ذرا غور و فکر کر، ہم نے تجھے 2 آنکھیں نہیں عطا کی، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، ہم نے تجھے 1 زبان اور 2 ہونٹ عطا نہیں کیے. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا سبق ہے، آج کی سیکھنے والی جو باتیں ہیں وہ ہم سیکھیں گے کہ یہ جو زبان ہے نا، زبان، اس کا استعمال بھلائی کے ساتھ کر کے، اس کا استعمال خیر کے ساتھ کر کے، اس کا استعمال اچھے لفظوں کے ساتھ کر کے، اس کا استعمال ایسے جملوں اور ایسے الفاظوں کے ساتھ کر کے کہ جس سے کسی دوسرے مسلمان کا دل نہ دکھے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. ایسا کر کے انسان جنت حاصل کر لیتا ہے، ایسا کر کے انسان نیک بن جاتا ہے، ایسا کر کے انسان سچا بن جاتا ہے، ایسا کر کے انسان سچوں کا ساتھی بن جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، انسان سچ بولتا ہے، سچوں کا ساتھ دیتا ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، ایک وقت آتا ہے اللہ احکم الحاکمین کے ہاں اس کو سچے لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے، فرشتوں کو گواہ بنایا جاتا ہے. فرشتوں گواہ رہو، میرا یہ بندہ سچ بولتا ہے، میرا یہ بندہ سچوں کا ساتھ دیتا ہے، یہ سچ لوگوں کی محفلیں اٹینڈ کرتا ہے، سچ 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 ہی اس کی زندگی میں ہے، اور رب نے بھی اس کو اپنے ہاں سچا لکھ دیا ہے. فرشتوں گواہ رہنا، اور سچے لوگوں کو سچائی جنت میں لے کے چلی جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ انسان سے نافرمانیاں کرواتا ہے، گناہ کرواتا ہے، اور یہی نافرمانیاں، یہی معصیت کے کام، یہی جھوٹے لوگوں کا ساتھ دینا، یہی جھوٹ بولنا اللہ احکم الحاکمین کے ہاں حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اس بندے کو جو جھوٹ بولتا تھا، جو فریب کرتا تھا، جو دھوکے دیتا تھا اور جھوٹے لوگوں کا ساتھ دیتا تھا، اللہ احکم الحاکمین کے ہاں اس کو جھوٹا لکھا جاتا ہے. اور جھوٹا انسان جنت میں نہیں، اس کا ٹھکانہ رب پھر جہنم میں بناتے ہیں. اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو محفوظ فرمائے. زبان اس کا صحیح استعمال کر کے جنت، اور یہی زبان اس کا غلط استعمال کر کے جہنم. فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے، اختیار رب نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. رب کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین، انسان غور کر، آج تو بڑی بڑی پھڑے مارتا ہے، آج تو بڑے بڑے جملے کہتا ہے، میں یہ میں وہ میں فلاں، تو کیا حیثیت رکھتا ہے میرے سامنے؟ رب کہتا ہے تیری حیثیت کیا ہے؟ ایک گندے نطفے سے ہم نے تجھے پیدا کیا، ایک گندے نطفے سے جو تیرے کپڑوں پہ لگ جائے، تیرے ہاتھ پہ لگ جائے، تیرے جسم پہ لگ جائے، تو کراہت محسوس کرتا ہے. ہم نے اس نطفے سے تجھے پیدا کیا، پھر ہم نے تیرا باڈی سٹرکچر بنایا، تیرا وجود بنایا، اور اسی وجود کے اندر رب العالمین بات سمجھا رہے ہیں الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تجھے 2 آنکھیں عطا نہیں کی؟ آنکھوں کی قدر پوچھنی ہے تو اس اندھے سے جا کے پوچھو جو در در کی ٹھوکریں بیچارہ کھاتا پھر رہا ہے، جس کو اپنے گھر کا راستہ صحیح طرح معلوم نہیں ہے، جس کو رب کے گھر کا راستہ صحیح طرح معلوم نہیں ہے، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی چلتا ہے، کبھی پھر گرتا ہے. آنکھوں کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، اس اندھے سے جا کے پوچھے. اور پھر فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، ہم نے تجھے 1 زبان اور 2 ہونٹ عطا نہیں کیے. اس کائنات کے اندر کتنے ہی عظیم لوگ، کتنے ہی خوبصورت لوگ، کتنے ہی مال و متاع رکھنے والے، گاڑیوں والے، بنگلوں والے، شہرتوں والے، عزتوں کے تاج رب نے ان کو دیے، لیکن کئی ایسے ہیں کہ رب نے زبان بھی دی ہے، ہونٹ بھی دی ہے، بولنے کی طاقت نہیں دی، بولنے کی طاقت نہیں ہے. اگر مجھے اور آپ کو رب نے یہ نعمت مکمل اور اکمل ادا کی ہے تو اس پر رب کا ہم جتنا بھی شکر ادا کر لیں تھوڑا ہے کہ رب نے ہمیں 2 ہونٹ بھی دیے، رب نے ہمیں زبان بھی دی، اور زبان دینے کے ساتھ ساتھ رب نے اس کو بولنے کی طاقت بھی عطا کی. تو اگر کائنات کے اندر ہم دیکھتے ہیں گونگے لوگوں کو، گونگے لوگ بھی اسی کائنات کے اندر ہے نا، ذرا ان کا منہ کھلوا کے چیک کریں، کیا ان کے منہ میں زبان نہیں ہے؟
زبان موجود ہے، کیا ان کے دو ہونٹ نہیں ہیں؟ ہونٹ موجود ہیں، لیکن رب نے یہ نعمت دے کے ایک نعمت سے ان کو محرومی دے دی. یہ رب کا فیصلہ ہے، ان پر ظلم نہیں ہے. رب ہمارے بارے میں ہم سے کئی گنا زیادہ بہتر جانتے ہیں اس کو کون سی چیز ادا کرنی ہے اور کون سی نہیں ادا کرنی. رب نے اگر اس کو ایک چیز سے محروم رکھا تو ہو سکتا ہے دوسری چیز میں رب نے اس کو کئی زیادہ بلندیاں عطا کر دی. رب کہتے ہیں وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، ہم نے تجھے دو ہونٹ اور ایک زبان عطا کی. اب اسی زبان کا استعمال میرے اور آپ کے اختیار پر رب نے چھوڑ دیا. انہی آنکھوں کا استعمال رب نے میرے اور آپ کے اختیار پہ چھوڑ دیا. رب چاہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا. رب چاہے تو ہماری آنکھیں گند دیکھیں ہی نہ، ہماری آنکھیں صرف اچھا ہی دیکھیں. رب چاہے تو ہماری زبان گند اگلے ہی نہ، ہماری زبان جھوٹ بولے ہی نہ، ہماری زبان سے غیبتیں، چغلیاں، حسد کے جملے، اس طرح کے کلمات نکلے ہی نہ، اچھائی اور خیر کے جملے ہی ہوں. لیکن رب نے دنیا میں بھیجنے کا جو مجھے اور آپ کو مقصد بیان کیا، پھر وہ مقصد فول ہو گیا. رب العالمین کہتے ہیں انسان ہم نے تجھے دنیا میں بھیجا، اپنے باپ آدم کی بات کو یاد کرو. ہم نے جب ان کو زمین پر بھیجا تھا کیا کہا تھا؟ اسی میں تم زندہ رہو گے، وَفِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ. اس زمین پر تم زندہ رہو گے، اسی زمین پر تمہیں موت آئے گی، اسی زمین سے رب تمہیں دوبارہ پھر اٹھائے گا. ہاں، دنیا میں بھیجنے کا رب کا ایک مقصد ہے. اس دنیا میں جا کے کھیتی باڑی کر لو، اس دنیا میں جا کے محنت مشقت کر لو، اس دنیا میں جا کے آخرت کے لیے آبیاری کر لو، اس دنیا میں جا کے اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کی ہر ممکن کوشش کر لو، اپنے آپ کو تھکا لو. یہ دنیا کی زندگی امتحان گاہ ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. دنیا میں ہم نے بھیجا اس لیے تاکہ ہم تمہاری آزمائش کریں، دیکھیں، پرکھیں، تمہارا پیپر لیا جائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرنے والا ہے اور تم میں سے کون ہے جو برے عمل کرنے والا ہے. یہ دنیا کی زندگی میرے اور آپ کے اختیار میں دے دی. ہاں، ہم چاہیں اس کو اچھا بنا سکتے ہیں، اتنا اچھا بنا سکتے ہیں. کائنات کے اندر وہ ہستیاں بھی کائنات نے دیکھی، وہ بھی میرے اور آپ جیسے انسان ہی تھے. اتنے اچھے ہوئے کہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو چیک کیا، ان کے ایمان کو چیک کیا، اور قیامت کی دیواروں تک قرآن کے اندر آپ نے لکھ دیا ان جیسا ایمان لے کے آنا. کامیاب ہونا ہے، ان جیسا ایمان لے کے آنا. کائنات نے اس دھرتی کے اوپر، آسمان کی چھت کے نیچے، اسی کائنات میں ایک منظر اور دیکھا. میرے اور آپ جیسے انسان ہی تھے، لیکن زندگیاں اس طرح کی گزاری، اتنے اچھے انداز کی زندگیاں گزاری. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ دنیا میں مل گئے. حضرات، اس زبان کے استعمال سے یا تو جنت ہے، یا اسی زبان کے غلط استعمال سے یا جہنم میں. اللہ سب کو محفوظ فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی کے اندر نوٹ کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم، ابن آدم یعنی کہ آدم علیہ السلام کی اولاد، اس میں مرد بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، اس میں بچے بوڑھے جوان سارے ہیں. آدم کی اولاد جب صبح کرتی ہے فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، جسم کے سارے اعضاء، جسم کے سارے جوڑ زبان کے سامنے آ کے منتیں کرتے ہیں، سماجتیں کرتے ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں ترلا بہانے میں لا. پورے جسم کے ایک ایک جوڑ کا کام کیا ہے؟ صبح ہوتے ہی یہ زبان کے سامنے آ کے منت کرنا، سماجت کرنا، اس کے لیے اس کے سامنے ترلے ڈالنا. ترلے کیا ڈالتے ہیں؟ فَتَقُولُ اتَّقِ اللَّهَ فِينَا. یہ زبان کہتی ہے، سارے جسم کے اعضاء کہتے ہیں زبان کو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، اللہ سے ڈر کے رہنا. اور جو آغاز میں نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی ہے، جو ہم نے سماعت کی ہے، اس میں بھی کیا اعلان کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. اور زبان کے سامنے بھی پورا جسم آ کے منتیں سماجتیں کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہنا. فإنما نحن بک، ہم تو تیرے ماتحت ہیں، ہم تیرے ماتحت ہیں. فإن استقمت استقمنا، اگر تو درست رہی، اگر تیرے اندر ٹیڑھا پن نہ آیا، اگر تیرے اندر خرابی نہ آئی، اگر تو ٹھیک رہی تو پورے کا پورا وجود ٹھیک ہے. وَإِنَّ وَجَدْتَ، اگر تیرے اندر خرابی آ گئی، اگر تیرے اندر ٹیڑھا پن آ گیا، اگر تیرے اندر غلط معاملات آ گئے، تیری یعنی کہ زبان سے اگر غلط لفظوں کا استعمال ہو گیا، تو پھر اس پورے وجود کو غلط ہونے میں دیر، اس پورے وجود کو پھر خراب ہونے میں دیر نہیں لگے گی. مطلب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات کرنے کا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہی زبان ہے جو انسان کو نیک نامی دے دیتی ہے، اور یہی زبان ہے جو انسان کو بدنامی دے دیتی.
یہی زبان ہے، اس کا صحیح استعمال کر کے رب کا قرب مل جاتا ہے، اور یہی زبان ہے اس کا غلط استعمال کر کے انسان اپنی ساری زندگی کی نیکیوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ لیتا ہے۔ اللہ کا مراقب ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، بندہ اپنی زبان سے کوئی ایسے جملے، کوئی ایسا کلمہ ادا کرتا ہے اور وہ ان کلموں کی پرواہ نہیں کرتا، مطلب اس کو پتہ نہیں ہے کہ ان جملوں کا وزن کتنا ہے، یہ رب کے ہاں کس مقام کے جملے ہیں۔ بندے نے اپنی زبان سے کچھ خیر کے کلمات کہے، اللہ احکم الحاکمین کیا کہتا ہے، یرفع اللہ بہا درجات، ان کلمات کے ذریعے سے جو اس کی زبان سے نکلے تھے، خیر کے جملے، فساد کے نہیں، یرفع اللہ بہا درجات، اللہ احکم الحاکمین اس کی زبان سے جو خیر کے کلمے نکلے تھے، جن کے وزن کا، جن کے اجر کا، جن کے ثواب کا اس بندے کو علم ہی نہیں، اللہ احکم الحاکمین کیا کرتے ہیں، اس کے ان کلمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةٍ مِّن سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی زبان، اس زبان سے اس نے کچھ ایسے رب کی ناراضگی کے کلمے ادا کیے کہ اب اس کو اس کے گناہ کا پتہ نہیں ہے، لا ابالی کے اندر سے وہ کلمات کہہ دیے، اس کو پتہ نہیں اس کی سزا کتنی بڑی ہوگی، اس کا گناہ کتنا بڑا ہوگا، مجھے کن وبالوں سے اور کن عذابوں سے گزرنا پڑے گا، اس نے اپنی زبان سے ایسے کلمات کہہ دیے کہ رب ناراض ہو گیا، لا یلقی لہا بالن، اس کو اس کے وبال کا پتہ نہیں تھا، اس کے عذاب کا پتہ نہیں تھا، اس کی سزا کا پتہ نہیں تھا، یہوی بہا فی جہنم، یہی کلمات اس انسان کو جہنم میں لے جائیں گے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہماری نظر میں بڑا چھوٹا سا عمل ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار ایسے تو بغیر روٹی نہیں ہضم ہوتی، جھوٹ میں جھوٹ ہم بولتے جاتے ہیں۔ قرآن نے کیا اعلان کیا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور کاذبین سے حدیث یاد آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جب اپنی اسی زبان سے جھوٹ بولتا ہے نا، اس کے منہ سے اتنی گندی سمیل اور بدبو آتی ہے، فرشتے ہزاروں میل دور چلے جاتے ہیں اس سے۔ اندازہ کریں نا، جس بندے سے اتنی بدبو آ رہی ہو کہ فرشتے اس سے پیچھے چلے جائیں، وہ بندہ رب کا محبوب ہے، اس بندے سے رب محبت کرتے ہوں گے، اس بندے کو رب جنت عطا کریں گے کہ جس کے ایک عمل پر فرشتے اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں اسی بات کو یاد کرنے کے لیے، اسی بات کو سمجھنے کے لیے۔ جبریل نے کیا کہا تھا، میں کل آؤں گا، جبریل نے کیا کہا تھا، میں کل آؤں گا، لیکن نہیں آئے، اگلا دن ہوا، آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، جبریل پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم نے وعدہ کیا ہو اور وعدے کی پاسداری نہ کی ہو، جو وقت دیتے ہو، جس ٹائم دیتے ہو، دن کا رات کا اس وقت پہ آتے ہو، ہاں کل تو آیا نہیں، وعدہ کیا تھا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا تھا اپنے وعدے کے مطابق، لیکن آپ کی چارپائی کے نیچے کیا تھا، بولے کتے کا بچہ۔ آج ہمارے بستروں پہ، آج ہمارے گھروں میں، آج ہماری گاڑیوں میں، فرنٹ سیٹوں پہ، جہاں پہ ماں کو جگہ دینی تھی، جہاں پہ باپ کو جگہ دینی تھی، جہاں پہ بیوی بچوں کو جگہ دینی تھی، جہاں پہ رشتہ داروں کو جگہ دینی تھی، ہم نے ان کو پیچھے اور کتوں کو ہم نے آگے بٹھا دیا۔ خیر بات یہ نہیں، موضوع یہ نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل بتاتے ہیں کہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو دیکھ کے میں واپس چلا گیا، یہاں پہ سبق سکھایا، جس گھر میں تصاویر موجود ہوں، جس گھر میں کتے جیسی چیزیں موجود ہوں، رب کی حرام کردہ چیزیں موجود ہوں، وہاں پہ رب کی رحمت کے فرشتے، تو رب نے جو دو فرشتے میرے اور آپ کے کندھوں پر سوار کیے ہیں، مقرر کیے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو میری اور آپ کی ایک ایک حرکت کو، ایک ایک جملے کو، ایک ایک نقل کو وہ نوٹ کر رہے ہیں۔ کیا وہ رحمت والے فرشتے نہیں ہیں؟ کیا وہ رب رحیم نے نہیں بھیجے ہوئے؟ لیکن ایک جھوٹ کے جملے سے ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنا وہ درد محسوس کرتے ہیں، اتنی ان پر اذیت والا وہ وقت گزرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اس بندے سے نکل کے ہزاروں میل دور چلے جاتے ہیں۔ اور اندازہ کیجئے اگر اسی وقت بندے کو موت آ گئی، اگر اسی وقت بندے کو موت آ گئی، جھوٹ بولا ہے اور اس کے اس عمل سے فرشتوں کو تکلیف ہوئی ہے، اسی حالت میں یہ مر گیا، کہاں پہ جائے گا؟ اس کی زبان سے اچھے جملے نہیں نکلے، رب کو ناراض کرنے والے جملے نکلے۔ اور میرا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو بات محمد الرسول اللہ، سب پیار سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات آقا علیہ السلام نے کہہ دی ہے اس سے آگے کسی کی بات نہیں ہو سکتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حتمی ہے۔
فیصلہ کن بات ہے، اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد لا يتکلم بالکلمہ، انسان اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالتا ہے، کسی جملے کے ذریعے وہ ہم کلام ہوتا ہے کسی سے، ما يتبین ما فیہا یحفی بہا فی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب، اللہ اس جملے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بندے کو مشرق اور مغرب سے دور جہنم کی تہہ کے اندر پھینک دیتا ہے۔ اور یہی زبان کا صحیح استعمال انسان کو جنت کے عظیم ترین بالا حالوں کا وارث بنا کے رکھ دیتا ہے، مستحق بنا کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن اگر یہی زبان کا استعمال غلط ہو جائے، اگر اسی زبان سے دل آزاری ہو جائے کسی دوسرے مسلمان کی، جو کہ شریعت اسلام نے اجازت نہیں دی، شریعت اسلام نے اجازت نہیں دی، یہ انسان کسی کی دل آزاری کر دے، بہتان بازی کر کے، غیبت کر کے، چغلی کر کے، جھوٹ بول کے، کسی بھی انداز سے کر لے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ احکم الحاکمین کو اس کا یہ عمل اتنا ناگوار گزرتا ہے، اتنا ناپسندیدہ گزرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے اس جملے سے اللہ ناراض ہو کے اس کے لیے جہنم کے اس حصے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اتنا حصہ مشرق سے مغرب کی دوری آج تک کوئی ناپ سکا ہے؟ اس سے بھی دور جہنم کے اندر اللہ احکم الحاکمین ایسے بد نصیب کا ٹھکانہ بنائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آقا السلام فرماتے ہیں، اکثر خطایا ابن آدم فی لسانی، ابن آدم کی اکثر غلطیاں، ابن آدم کی اولاد کی اکثر غلطیاں اس کی زبان سے ہوتی ہیں۔ کہاں سے ہوتی ہیں؟ اس کی زبان سے ہوتی ہیں۔ اسی لیے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون سی تھی؟ صحابہ نے بھی سوال کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ما بین لحییہ، جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے، وہ کیا ہے؟ زبان۔ جو بندہ اس زبان کی مجھے گارنٹی دے دے، ضمانت دے دے کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا، اس سے جھوٹ نہیں نکلے گا، اس سے گناہ کے جملے نہیں نکلیں گے، کسی کی دل آزاری والے جملے نہیں نکلیں گے، ہمیشہ رب کی تسبیحات، تحمیدات، تحلیلات، ذکر اللہ اس زبان پر جاری رہے گا، ایسے کلمات نکلتے رہیں گے جس سے رب خوش ہوگا، ایسے کلمات نہیں جس سے رب ناراض ہوگا۔ جو بندہ مجھے اس بات کی ضمانت دے دے۔ اور دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا، ماں بین رجلیہ، جو دو تمہاری ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرم کا، اس کا صحیح استعمال کرنے کی گارنٹی تم مجھے دے دو، یہ دو چیزوں کی ضمانت میں مجھے دے دو، اضمن لہ الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ دو چیزیں ہی ہیں۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے وجود میں سے ان دو چیزوں کا انتخاب کیا ہے تو یقیناً بہت اہمیت والی چیزیں دونوں، ان کا صحیح استعمال، ان کا حلال طریقے سے استعمال، ان کا جائز طریقے سے استعمال اور صحیح طریقے سے استعمال، غلط طریقے سے استعمال نہیں، انسان کو جنت میں لے جاتا ہے، رب کے قریبی بندوں میں شامل کر دیتا ہے، سچے لوگوں میں شامل کر دیتا ہے۔ اور اس کا غلط استعمال، اس کا ناجائز اور حرام طریقے سے استعمال انسان کو رب کی ناراضگی کا اور رب سے دوری کا اور جہنم کے اندر داخلے کا سبب بنا دیتا ہے۔ اللہ کا مراقب ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرات، یہی زبان، آج ہم نے بات کیا کرنی ہے؟ زبان اور اس کی آفتیں یا اس پر آنے والی ہمارے اوپر مصیبتیں، اور زبان کی آفتوں کی وجہ سے، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، اس کو بے لگام کرنے کی وجہ سے ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں، ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم اپنی زبان سے غیر اللہ کے لیے نعرے لگا رہے ہیں، زبان کا غلط استعمال ہے، شرکیہ کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، یہ زبان کی آفتیں ہیں، یہ شرک کے جملے، جو صفات رب کی ہیں، جو خوبیاں رب کی بیان کرنی تھی، جو صفتیں رب کی بیان کرنی تھی، جس طرح رب کی تسبیحات کرنی تھی، جس طرح رب کو بڑا کر کے بیان کرنا تھا، اس طرح ہم نے سب کو بیان کرنا شروع کر دیا، رب کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اپنی اسی زبان کا غلط استعمال کر کے ہم نے اپنے نیک عملوں کو تباہ و برباد کر لیا، اور اسی زبان کی ان جملوں کی آفتوں کی وجہ سے ہماری دنیا بھی گئی، ہماری آخرت بھی گئی۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ احکم الحاکمین کسی انسان نے زنا کیا ہوگا معاف کر دے گا، چوری کرنے والے کو معاف کر دے گا، ڈکیتی کرنے والے کو معاف کر دے گا، انسان نمازوں میں اگر اس سے سستی بھی ہے رب معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر انسان تو نے شرک کیا نا، شرک
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، رب نے قرآن کی زینت بنا دیا ان آیات کو کہ اللہ شرک کرنے والے کو معاف کرے گا ہی نہیں، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے رب سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہاں ومن یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد ضل ضلالا مبینا، وہ کھلی گمراہی کر بیٹھا، کھلی گمراہی کا ارتکاب کر بیٹھا۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، زبان کی آفتوں کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اپنی زبان استعمال کرتے ہوئے کسی پر الزام لگانا، تبرہ بازی کرنا، افتراء کرنا، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کے اعمال کو برباد کر کے، اس کو جنت سے دور کر کے، رب کی رحمت سے دور کر کے بندے کو جہنم کے اندر ہولناکیوں کا سبب بنا دیتی ہے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا تھا صحابی کا نام لے کے کہ نعوذ باللہ من ذالک، فلاں فلاں صحابی سے اس کے ناجائز تعلقات ہیں، یا اپنی اسی زبان کا استعمال کر کے انبیاء پر الزام لگایا جائے، صحابہ اکرام پر الزام لگایا جائے، اللہ پر الزام لگایا جائے، یا اللہ کی مخلوقات میں سے کسی پر الزام لگایا جائے۔ قرآن نے اعلان کیا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم۔ تمہاری زبانوں پر جو جملے آتے ہیں نا، ان کو بے لگام ہو کے ادا نہ کر دیا کرو، اور یہ نہ کہا کرو ھذا حلال وھذا حرام، ہمارے کہنے سے کوئی چیز حلال ہو جائے گی، ہمارے کہنے سے کوئی چیز حرام ہو جائے گی۔ جو چیزیں رب نے حلال کی ہیں وہی حلال ہیں، جو چیزیں رب نے حرام کی ہیں وہی حرام ہیں۔ اور بعض سوشل میڈیا کے مفتی، فیس بک کے مفتی، واٹس ایپ کے مفتی، اور سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارم ہیں ہم سارے یوز کرتے ہیں، یہ ہم سارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہیں، وہ واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، وہ کوئی بھی ہو، ہم سنی سنائی باتوں کے پیچھے بیٹھ کے اپنے ہی گھروں میں فتوے لگا نہیں آتے کام ہی آرام ہے، یہ تو کام ہی آرام ہے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مفتی بننے کا شرف اگر دے ہی دیا ہے، سوشل میڈیا پہ آنے کا، اور سوشل میڈیا پہ آنے کے بعد آپ کو اسی سوشل میڈیا نے مفتی کا ایک سرٹیفکیٹ دے دیا، موبائل نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ آپ سے بڑا مفتی کوئی نہیں۔ اب آپ اتنے بڑے مفتی بن گئے کہ آپ حلال بھی بنا لیں، آپ حرام بھی بنا لیں، آپ کو رب نے تمام تر اختیارات دے دیے۔ یہ اختیار رب نے صرف اپنے پاس رکھا، کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اپنی زبانوں سے جھوٹ کو بیان نہ کرو، اور یوں نہ کہو ھذا حلال وھذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب، یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں۔ اللہ کو پتا ہے کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی حرام ہیں، اور رب کو یہ بھی پتا ہے کہ میں نے کون سی چیزیں حلال رکھی ہیں، کون سی چیزیں حرام کی ہیں۔ ہمارا رب نہ تو بھولتا ہے اور نہ ہی اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات آتی ہے کہ جس سے انسان شک و شبہات کا شکار ہو جائے۔ رب کو پتا ہے، ہمارا رب بولنے والا نہیں۔ فرمایا لتفتروا علی اللہ الکذب، کوئی انسان اگر ایسا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر افتراء کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ پر الزام لگا رہا ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بول رہا ہے۔ اور فرمایا ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو لوگ اللہ پر الزام لگاتے ہیں، اللہ پر افتراء کرتے ہیں، اللہ پر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، وہ سن لیں وہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ اللہ کا ملاقمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس طرح کی بات کہے اپنی زبان سے، جو بات میں نے نہیں کہی، اور وہ اس بات کو منسوب کرے میری طرف، سنی سنائی باتیں بھی تو ہوتی ہیں نا، فیس بک پہ کئی مرتبہ حدیثیں آتی ہیں اور دڑا دڑ لوگ ان کو شیئر کر دیتے ہیں یہ سوچ کے یار یہ حدیث ہے، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ کیا کبھی ہم نے تھوڑا سا مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یار میرے سامنے صحیح بخاری اس حدیث کا ریفرنس نمبر لکھ کے میرے سامنے ایک حدیث آئی ہے، کیا میں 5 منٹ نکال کے، اگر آپ کو دوسری تیسری اپلیکیشن کا نہیں پتا کہ جہاں سے آپ کو پتا چل سکے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، کس درجے سے یہ تعلق رکھتی ہے یا من گڑت ہے، آپ کے پاس اگر اتنا علم نہیں، آپ کے پاس وہ ساری اپلیکیشنز نہیں، آپ کو نہیں پتا چل سکتا، یار گوگل کا یوز تو ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ صحیح بخاری کا نام لکھیں، آگے حدیث نمبر لکھیں، جا کے وہاں سے خود دیکھیں، اس پوری حدیث کو پڑھیں، اس کے نیچے کچھ بحث لکھی ہوگی، مفسرین نے اپنے اپنے انداز کے اندر اس کے نیچے اس کا نتیجہ نکالا ہوگا کہ یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں، یہ حدیث صحیح ہے بھی کہ نہیں، یہ حدیث من گڑت ہے یا ضعیف درجے کی ہے۔ اور اکثریت میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں،
قاسم بھائی اکثر ایک دوسرے کو ہم حدیثیں شیئر کرتے رہتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں یار اس حدیث کا درجہ کیا ہے, یہ حدیث کس درجے کی ہے, کس لیول کی ہے, صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اور ہم سب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. انسان سیکھے گا تو رب العالمین اس کی رہنمائی کریں گے, اور اگر انسان سیکھے گا نہیں, چڈو بن کے زندگی گزارتا رہے گا, تو پھر کل قیامت کو اگر رب نے سوال کر لیا نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اے انسان تجھ سے ہر نعمت کے متعلق سوال ہوگا. رب نے عقل دی ہے, نعمت ہے کہ نہیں, آنکھیں دی ہے, نعمت ہے کہ نہیں, زبان دی ہے, نعمت ہے کہ نہیں, ہاتھ پاؤں دیے, نعمت ہے کہ نہیں, اور اسی طرح رب نے موبائل ہمیں دیے ہیں, نیٹ دیا ہے, نعمتیں ہیں کہ نہیں. ان نعمتوں کا صحیح استعمال یا غلط استعمال وہ میرے اور آپ کے اختیار میں. ہم نے سنا اور ہم نے پڑھا ایک حدیث کو, فوراً سے ہم نے اس کو آگے, میں نے کئی مرتبہ ان حدیثوں کے ریفرنس نمبر نکال کے دیکھیں, وہ جو نمبر لکھا ہوتا ہے اس نمبر کی وہ حدیث ہوتی ہی نہیں. حدیث کا نمبر جو دیا گیا ہے اس نمبر کی حدیث کوئی اور ہے, اور جو سوشل میڈیا پہ حدیث چل رہی ہے جس نمبر سے, وہ حدیث ہے ہی نہیں, اس نمبر پہ وہ حدیث موجود ہی نہیں ہے. تو بات کرنے کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ان کاذبا علی لیس ککاذب علی احد, میرے اوپر جھوٹ بولنا, میرے اوپر جھوٹ بولنا ایسا نہیں ہے جیسا تم ایک دوسرے پر جھوٹ بولتے ہو. مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہے یہ حدیث ہے نبی صاحب نے فلاں موقع پر یہ بات کہی, آقا علیہ السلام نے نہیں کہی, اور نبی علیہ السلام اس موقع پر مجھے اور آپ کو کیا سمجھا رہے ہیں, جس طرح تم ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہو اور اس کو اگنور کر لیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اس کا کوئی بڑا بوال نہیں, حالانکہ بوال ہے, لیکن تم دونوں لوگوں کا آپس میں جھوٹ بولنا اور میری ذات پر ایک جھوٹی بات کو منسوب کرنا, یہ دونوں برابر ہے, دونوں ایک جیسی باتیں نہیں ہیں. ہاں تم آپس میں ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہو, اس کا وبال ہے لیکن چھوٹا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جھوٹی بات اور الزام کے طور پہ لگانا اور یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام نے ایسے کہا, جبکہ نبی علیہ السلام نے ویسے نہ کہا ہو. آقا علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو بندہ مجھ پر الزام لگائے, جو بندہ مجھ پر جھوٹ بولے, جو یہ کہے کہ یہ بات اللہ کے نبی نے کہی ہے حالانکہ آپ نے نہیں کہی, آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے, اس کا ٹھکانہ جہنم. اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو بندہ یہ بات کہے جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے, اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. اور تیسری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا من حدث عنی بحدیث یرى انه کاذب فهو احد الکاذبین, جو مجھ پر ایسی حدیث بیان کرے جس کا میں محمد کو بھی پتہ نہیں, میں نے وہ بیان ہی نہیں کی, میں نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا, اور اس کو شاید یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ حدیث نہیں ہے, جھوٹی بات ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کرے, فهو احد الکاذبین, وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا بندہ ہے, اس کی بات پر یقین نہ کرو. جو نبی علیہ السلام کی ذات کو نہیں چھوڑ رہا وہ ہم سب کو کیسے چھوڑے گا. اس کی زبان تو اتنی بے لگام ہو گئی ہے کہ اس کو اللہ کے بعد اس کائنات کی عظیم ترین ہستی کا بھی خیال نہیں. وہ نبی علیہ السلام کی ذات پر تبرہ بازی کرنے سے باز نہیں آ رہا, جھوٹ اور بہتان باندھنے سے باز نہیں آ رہا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جان بوجھ کے جو بندہ مجھ پر جھوٹ بولتا ہے, الزام لگاتا ہے, جو بات میں نے نہیں کہی وہ کہتا ہے کہ یہ بات اللہ کے نبی نے کہی, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے. اسی طرح اسی زبان سے غیر اللہ کے نام کی قسمیں کھانا, اپنی اسی زبان سے غیر اللہ کے نام کی قسمیں کھانا, یہ زبان کس نے دی ہے؟ بولیں, زبان اللہ نے دی ہے. اس پر سچ ہونا چاہیے یا جھوٹ ہونا چاہیے؟ سارے بولیں گے بس 2 منٹ میں بات ختم کرنے لگا. اس پر سچ ہونا چاہیے یا جھوٹ ہونا چاہیے؟ اس پر غیبتیں ہونی چاہیے یا اللہ کا ذکر ہونا چاہیے؟ اس پر چغلیاں ہونی چاہیے یا لا الہ الا اللہ استغفر اللہ کے کلمات ہونے چاہیے؟ اس پر بہتان بازی کے جملے ہونے چاہیے یا اللہ تعالیٰ کے تسبیحات کے کلمات ہونے چاہیے؟ ہمیں اس زبان کا استعمال اس طرح کرنا ہے نا کہ جس سے ہم رب کا قرب حاصل کر لیں, رب کی رحمت حاصل کر لیں, رب کی جنت کے حقدار بن جائیں, رب کی خوشنودی کے حقدار بن جائیں. اور ایسے تمام عملوں سے ہم سب نے اپنے آپ کو اور اپنی زبان کو بچا کے رکھنا ہے کہ جن عملوں کے کرنے کی وجہ سے انسان جہنم کا ایندھن بنا کے رکھ دیا جائے. یہ زبان اگر اللہ نے عطا کی ہے تو اگر خدا نہ کرے زندگی میں کبھی قسم اٹھانے کا موقع آ جائے تو قسم بھی کس کی کھانی؟ کھا اپنی ماں دی قسم, کھا قرآن دی قسم, کھا محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم, کھا اپنے ابے کی قسم. کوئی کہتا ہے فلاں پیر کی قسم, فلاں ولی کی قسم, فلاں اولیاء اللہ کی قسم, فلاں بزرگان دین کی قسم, اور بات اس حد تک پہنچ جاتی ہے کبے کی قسم, چڑیا کی قسم, طوطے کی قسم, اور فلاں 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 پتہ نہیں کس کس کی قسم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس بات سے منع کیا کہ قسم نہیں اٹھانی. قسم
جڑے میرے بھائی ادھر اپنے گوڈے پڑ کے بیٹھے رہنا ہے کہ میری گزارش ہے اپنے گوڈے چھاڑ دو. نبی علیہ السلام نے دوران خطبہ گوٹ مار کے بیٹھنے سے منع کیا. قسم کی بات ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم ولا بالانداد. نہ اپنے والدین یعنی کہ ماں کی، نہ اپنے باپ کی، نہ اپنے شرکاء کی کسی کی قسم نہ اٹھاؤ. ولا تحلفوا الا باللہ. ہاں قسم نہ اٹھاؤ. اگر قسم اٹھانے کی نوبت آ جاتی ہے تو کس کی قسم اٹھانی ہے؟ الا باللہ، صرف اور صرف اللہ کی. ولا تحلفوا باللہ عز وجل الا وانتم صادقون. اور یاد رکھو اللہ کی قسم بھی تب اٹھانی ہے جب تمہیں یقین ہو کہ تم سچے ہو. اگر قسم اٹھا لی اور تم جھوٹے تھے، قسم جھوٹی نہیں ہوتی، قرآن جھوٹا نہیں ہوتا، قسم جھوٹی نہیں ہوتی. قرآن بھی سچا، رب رحمان بھی سچا، رب رحمان کی اتاری ہوئی کتاب بھی سچی. ہاں قسم اٹھانے والا جھوٹا تھا اور اس نے جھوٹ بولنے کے ساتھ ایک قسم اٹھا کے رب کو اس بات پر ضامن بنایا. اگر تو وہ سچا تھا رب اس کا ساتھ دے گا، اگر وہ جھوٹا تھا اس نے جھوٹ والی قسم اٹھا کے رب کو اپنے جھوٹ پر ضامن بنانے کی کوشش کی، یہ ڈبل مجرم ہو گیا. اور اللہ کی قسم میں نے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے، بندے نے باوضو ہو کر مسجد میں آ کے سب کو اپنے سامنے کھڑا کر کے ہاتھ میں قرآن لے کے اس کائنات کی سب سے عظیم کتاب کو، اس کائنات کی سب سے عظیم جگہ پر آ کے باوضو ہو کے اس نے اپنے بیٹے کی ضمانت دیتے ہوئے قسم اٹھائی تھی. قسم جھوٹی نہیں تھی، بندہ جھوٹا تھا. قسم جھوٹی نہیں تھی، قرآن جھوٹا نہیں تھا، جس جگہ پہ آیا تھا وہ جگہ جھوٹی نہیں تھی. ہاں بات کرنے والا، تکرار کرنے والا، قسم اٹھانے والا جھوٹا تھا. اس نے قرآن کو ہاتھ میں لے کے رب کو گواہ بنا کے رب کے گھر میں آ کے اس نے اپنے بیٹے کی جھوٹی ضمانت دی تھی. اللہ کی قسم ایک دن نہیں گزرا، ایک دن نہیں گزرا جس بچے کی اس نے، جس بیٹے کی اپنی ضمانت دی تھی، دوسرے دن اس کے باپ کو فون آ گیا تیرا بیٹا فلاں جگہ پہ قتل کر دیا گیا. باپ اپنے بیٹے کی میت کی خبر سن کے گھر سے باہر نکلا ہے، ابھی مین روڈ پہ پہنچا ہے، ٹرک کے ساتھ حادثہ ہوا، ٹانگوں کے اوپر سے ٹرک گزر گیا. اللہ کی قسم اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے، بندہ مرتے دم تک تمہارا اپنی چارپائی سے ہل نہیں سکا. قرآن چھوٹی چیز ہے، قرآن والے چھوٹی چیز ہے، ایمان چھوٹی چیز ہے، ایمان والے چھوٹی چیز ہے، اسلام چھوٹا عمل ہے، چھوٹا مذہب ہے، اسلام والے عام لوگ ہیں. اور اسلام والوں پر رب نے جو قرآن اتارا کیا وہ عام کتاب ہے؟ اور اس کتاب کے اتارنے والے رب کی قسم وہ رب عام ربوں جیسا نہیں جن کو لوگوں نے بناوٹی رب بنایا ہوا ہے. قسم اٹھانی نہیں پہلی بات ہے، اگر قسم اٹھانی ہے تو اللہ کی قسم اٹھانی ہے. ہاں قسم اٹھاتے وقت اس بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ جو قسم تم اٹھا رہے ہو اللہ کو اس پر حلیف بنا رہے ہو، اللہ کو ضامن اور گواہ بنا رہے ہو، کیا تم اپنے اس دعوے میں سچے بھی ہو گا نہیں؟ اگر سچے ہو تو رب تمہارا ساتھ دے گا، اگر سچے نہیں تو یاد رکھنا اس کا وبال دنیا آخرت میں تمہیں بھگتنا پڑے گا. اللہ کا ملاکمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں اور بھی بہت ساری ہیں، زبان کی آفتیں، زبان کی مصیبتیں جو ہمیں دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچا سکتی ہیں، ہمارے اعمال کو برباد کر کے جنت کو برباد کر کے جہنم کا ایندھن بنا سکتی ہیں. وہ باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعے پھر تفصیل سے ذکر کریں گے. اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو جو جانے انجانے میں ہو چکے ہیں ان کو معاف کر دے. آئندہ سے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے جھوٹ سے، غیبت سے، چغلیوں سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے، ہر قسم کے فتنہ فساد سے اللہ کا ملاکمین ہم سب کو محفوظ فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.